بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد القرآن الدرس التاسع والثلاثون، تو یعنی قواعد القرآن کا آج 39واں سبق ہم پڑھنے لگے ہیں۔ 39ویں سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اسماء مشتقہ۔ اسماء مشتقہ آپ کو یاد ہوگا اپنی پچھلی گرامر کی جو اردو میں پڑھی تھی آپ نے چھوٹی کلاسز میں، تو مشتق، اسماء مشتق اسے کہتے ہیں جو کسی اسم سے نکل رہا ہوتا ہے، یعنی ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے کسی ایک اسم سے، ٹھیک ہے، یعنی روٹ ورڈ سے وہ بھی ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کوئی فعل مصدر سے نکلتا ہے نا، جیسے روٹ ورڈ ہے نون صاد را، تو نصرہ بنا اسے، اسی سے نصرہ بنا، اسی سے ناصر بنا، اسی سے منصور بنا، اسی سے ینصرو بنا۔ تو یہ جو فعل نکل رہے ہیں وہ بھی روٹ ورڈ سے، وہ بھی مشتق ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسم نکل رہے ہیں، فاعل کے طور پر کہیں نکل رہا ہے، کہیں مفعول کے طور پر نکل رہا ہے، تو وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح اسماء مشتقہ جو ہیں، ہم ان کا تعلق وہی ہے جس طرح فعل مصدر سے یا مادے سے ماخوذ ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسماء بھی مصدر ہی سے مخصوص اوزان کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ ان کو پھر ہم آگے کلاسیفائی کرتے ہیں، جیسے چند مثالیں دے دی میں نے، تو اب ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو، نون صاد را سے فاعل بنا ناصر، مفعول بنا منصور، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسماء مشتقہ جو ہیں، ایک قسم ہو گئی اس میں فاعل کی، ایک قسم ہو گئی اس میں مفعول کی، ایک اس میں ظرف کی، ایک اس میں آلہ کی، ایک اس میں تفضیل کی، اور ایک اس میں مبالغہ۔ تو ہم نے گویا یہ 6 اس کی کلاسیفیکیشن میں 6 ہم اور قسمیں لے کر آئے۔ اب ان کو ہم باری باری دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ مشتق ہو رہے ہیں، کس طرح نکل رہے ہیں، کس طرح ڈرائیو ہو رہے ہیں۔ پہلی مثال اس میں فاعل کی ہے۔ یہ آپ کو ہم نے جب فاعل پڑھایا تھا معلوم القرآن میں، جو پریمیٹیو قسم کی ہماری جو گرامر تھی، وہ سمجھ لیں کہ فا عین لام سے ڈرائیو کیا تھا ہم نے، فا کو زبر دے کے الف کی ایڈیشن کی تھی، اور عین کلمے کے نیچے زیر دی تھی، تو فاعل بنا تھا آخر میں تنوین، فاعلن۔ اسی طرح سمع یسمع سے کیا بن جائے گا؟ سامعن، سین پر آپ نے زبر دیا، الف کی ایڈیشن کی، اور میم کے نیچے یعنی آخری سے پہلے زیر لگائی، تو سامعون۔ اسی طرح کتب یکتب، کاف تال وا روٹ ورڈ ہے ایک، اور اس سے اس میں فاعل کیا بن گیا؟ کاتب، لکھنے والا۔ اس طرح خا لام کاف سے خلق یخلق، وہ ماضی مضارع بن گئے، اور اسی طریقے سے اس سے فاعل کیا بن گیا؟ خالقن۔ اور اسی طرح راکعن، ساجدن، کافرن، ساحرن، یہ ہم نے سب جو ہے معلم القرآن میں چیپٹر نمبر 15 میں پڑھا تھا۔ اچھا، اسی طرح ثلاثی مزید فی سے، یعنی وہی اسی بات کو ہم دوسرے پیرائے میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دی ہم نے، اس کی جگہ میم مضمومہ لگا دیا، اور آخر سے پہلے حرف پر اگر کسرہ نہ ہو تو اسے کسرہ دے دی، اور آخر میں تنوین لگا دی۔ جیسے یہ ایک اور طریقہ جو ہے نا فاعل بنانے کا ہے ثلاثی مزید فی کے لیے۔ وہ جو پہلے میں نے طریقہ بتایا تھا وہ آپ کو ثلاثی مجرد کا تھا، کہ ہم نے فا کلمے پر زبر لگائی، الف کی ایڈیشن کی، اور عین کلمے کے لیے زیر لگائی، تو وہ سامع، راکع، ساجد، وہ سب اس طرح بنتا چلا جائے گا، کافرن، ٹھیک ہے، مومنن وغیرہ۔ ثلاثی مزید فی میں اس کا طریقہ جو ہم نے وہی چیپٹر نمبر 15 میں وہ بھی آپ کو پڑھایا تھا، میم پیش منہ والا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میم پیش منہ ہو شروع میں اور آخر سے پہلے زیر ہو تو فاعل کا معنی دیتا ہے۔ تو وہاں اس کی ترتیب و انالیسس ہم کر کے آج بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے ہوا تھا۔ وہ ایسے ہوا تھا کہ علامت مضارع کو ہم نے ختم کیا، جیسے ہے شرک یشرک، اشرک یشرک،
अशरका बन गया ना सलासी मजीद फी, शरका उससे तो शारिक बन जाएगा सीधा सीधा, फाइल इसमें फाइल। लेकिन जब सलासी मजीद फी हो गया तो अशरका युशरिकु में या को हमने ख़त्म किया और मीम मजमूम लगाया। अब आखिर से पहले पहले ही ज़ेर है तो वो मुशरिकुन बन गया। ठीक है, तो इस तरह हमने, अगर नहीं होगी ज़ेर तो हम ज़ेर लगा देंगे। अब जैसे युअल्लिमु, अब बाब तफ़ील है, आपको मालूम है सलासी मजीद फी का अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, तो युअल्लिमु का आपने या हटाया, उसकी जगह मीम पेश मुँह लगाया, मीम मजमूम लगा दिया आपने, और उसके बाद फिर आखिर से पहले मीम से पहले ज़ेर लगा दिया लाम के नीचे, तो मुअल्लिमुन तनवीन लग गई मीम पर, अब मीम से पहले लाम के नीचे ज़ेर आ गई। इसी तरह जाहदा युजाहिदु, ठीक है, अब ये क्या हो गया, कौन सा बाब आ गया, जाहदा युजाहिदु, मुजाहदा बाब मुफाला। अच्छा, अब उसमें भी हमने युजाहिदु को हमने लेना है उसका मुजारे, और मुजारे के हमने या को हटा देना, मीम पे शुमू मजमूम लग गया, और मुजाहिद ताल से पहले ज़ेर आ गई तो मुजाहिद। हमने इसको सिंपलीफाई करके आपको ये बताया था कि मीम पे शुमू आ जाए अगर तो आखिर से पहले ज़ेर हो तो हम फ़ाइल का माना करते हैं। अब यह है कि हम उसको फ़ाइल बना किस तरह रहे हैं उसका भी तरीका आपको हमने सिखा दिया। इसी तरह इस्तंसरा यस्तंसिरु, अब इसका जो है वो इस्तंसार बाबे इस्तिफाल, अब इसमें भी वही होगा, उसमें यस्तंसिरु में से या हटाएंगे हम और मीम पेश बू लगाएंगे, और आखिर से पहले रा से पहले स्वाद है, स्वाद के नीचे ज़ेर लगाए मुस्तंसिर, मुस्तंसिर। यतकल्लम, इससे क्या बन गया, मुतकल्लिम फाइल, ठीक है, मीम पेश बू और आखिर लाम के नीचे ज़ेर। यतनाफिसु मुतनाफिस, ठीक है, यतनाफिसु मुतनाफिस। तो ये हो गया इसमें फ़ाइल कि किस तरह बना सलासी मजीद फी में और मुजर्रद में। अब बढ़ते हैं हम इसमें मफूल की तरफ। इसमें मफूल आपको मालूम है इसकी तारीफ तो, कि जिस पर काम किया गया हो, और आपके उर्दू में बहुत सारे मफूल इस तरह उर्दू के अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, वो आपकी वोकैबुलरी में पहले से मौजूद हैं। जैसे कत्ल है, काफ तालाम, उसका इसमें फ़ाइल बना कातिल और मफूल बन गया मकतूल। तो उसमें हमने क्या किया था, रूट वर्ड से पहले मीम ज़बर माँ लगाया था, और रूट वर्ड के पहले यानी फ़ा कलमे को हमने साकिन कर दिया था, और जो ऐन कलमा है उस पर पेश लगाया और वाव साकिन की एडिशन की तो मकतूल बन गया। इसी तरह मफूल बना था, तो गोया नसर एक रूट वर्ड हुआ, नसरा यंसुर मंसूर, ठीक है। इसी तरह कज़बा यकज़िबु, काज़िब फाइल और मकज़ूब, ठीक है, मफूल बन गया उसका। तो सलासी मुजर्रद हमेशा मफूल के वजन पर आएगा। ये सलासी मुजर्रद में मखलूकुन, मसहूरुन, मलऊनुन, ममनून, जितने भी आपने पहले ये आपके उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहे हैं इसी तरह। अब हम बढ़ते हैं, जैसे हमने इसमें फ़ाइल बनाया था सलासी मुजर्रद के बाद सलासी मजीद फी से, तो इसी तरह सलासी मजीद फी से मफूल कैसे बनाएंगे। वहाँ ये करेंगे कि फ़ेल मुज़ारे की अलामत मुज़ारे को हटाकर मीम पेश मुँह लगा देंगे, उसी तरह जैसे हमने वहाँ लगाया था, लेकिन आखिर से पहले यहाँ ज़बर दे देंगे। लिहाजा वो अगर पहले हर्फ को हमने जो जैसे हमने ये किया कि आखिर से पहले हर्फ को फतह यहाँ दे दी गया या ज़बर लगा दिया और आखिर में तनवीन, उसी तरह। तो जैसे अकरम युकरिमु, अब युकरिमु में हमने क्या किया, ये आपको ये तो मालूम है ना कि ये सलासी मजीद फी है। अब इसमें या को हटाया हमने, मीम पेश मुँह लगाया मजमूम, और मीम से पहले जो रा है उसके नीचे हमने ज़ेर था पहले, अब ज़बर लगाना है, मुकरम बन गया, ठीक है ना। युकरिमु से मुकरम, इज्जत दिया गया। इसी तरह युहम्मिदु, हम्मदा युहम्मिदु, एक हमदा था, उससे सलासी मजीद बना युहम्मिदु। युहम्मिदु में या को हटा दिया आपने, मीम पेश मुँह लगाया, और आखिर में दाल से पहले ही मीम के नीचे ज़ेर है जो उसको ज़बर में हमने ले जाना है, तो मोहम्मद
محمدن ہو گیا. اسی طرح یحترمو سے محترم ہو گیا, یخاطبو سے مخاطب ہو گیا, اور اسی طرح یخاطبو سے ہم نے اگر فاعل بنا ہو تو وہ مخاطب ہو جائے گا, میم پیش منہ اور آخر سے پہلے زیر یعنی کسرہ, تو یہ ہو گیا اسم مفعول. اب تیسری قسم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اسم ظرف. جو اسم کام کرنے کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے ہم اسم ظرف کہتے ہیں. تو گویا اسم ظرف دو طرح کے ہو گئے, اسم ظرف زمان, اسم ظرف مکان. چلیے اب ہم ظرف مکان کی طرف دیکھتے ہیں, جیسے مسجد, ٹھیک ہے, اسی طرح مطعم کھانے کی جگہ, مکتب جہاں پڑھایا جائے گا. تو یہ ثلاثی مجرد سے جو ہوں گے نا, اس کے روٹ ورڈ ثلاثی مجرد جو فعل ہے, اس سے جو وزن اس کا بنے گا وہ مفعل یا مفعل کے وزن پر آئے گا. مفعل جیسے مسجد, اور مفعل جیسے مکتب, جیسے مطعم. اس طرح مخرج, اس طرح مشرق, اب مفعل کے وزن پر آ گیا ہے مشرق. اس طرح مغرب مفعل کے وزن پر, مجلس مفعل کے وزن پر, منزل مفعل کے وزن پر. تو یہ ہو گیا اسم ظرف کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ مثالیں. اب ثلاثی مزید فی سے اسم ظرف اسم مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے جو روٹ ورڈز کہہ لیں یا آپ ان کے وہ باب کہہ لیں, تو ثلاثی مزید فی مثال کے طور پر ہم نے ابھی پڑھا پیچھے, کون سا پڑھا, یحمد. تو اس کا جو وہ تو ہم نے پڑھا نا, اس کے اندر ایک نام ہے وہ. لیکن اگر کوئی جگہ ہو, کوئی جگہ سے ریلیٹڈ ہو, تو وہاں ہم نے جیسے اس میں مفعول کے وزن پہ آنا ہے, اسی طرح ہم نے اس میں مفعول کے وزن پر ہی آئے گا وہ, اس میں مفعول کے وزن پر. اس کی تفصیل ہم آگے مثالوں میں آپ کو بتائیں گے ایکسرسائز کے اندر. ابھی ہم ٹائم چونکہ آپ کہہ رہی ہیں جلدی جانا ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. چوتھی قسم اسم آلہ. جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اس کو ہم اسم آلہ کہتے ہیں. آلہ جیسے ہتھیار ہے, آلہ ہے, کوئی انسٹرومنٹ ہے. یہ ثلاثی مجرد سے مفعال کے وزن پر آئے گا. جیسے فتح یفتح ہے نا, تو اس کا وزن جو بنانا ہے مفعال, تو مفتاح. اسی طرح میزان. اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں تفضیل وہ ہے کہ جو دو چیزوں کے درمیان صفت کا تقابل کرے, اور اس میں تقابل میں کسی صفت کے زیادہ ہونے کو, تقابل یہ ہوگا نا کسی میں وہ صفت کم ہے کسی میں زیادہ ہے. مثال کا آپ میں اور آپ میں تقابل کر رہا ہوں آپ کے علم کا, تو پھر آپ میں زیادہ ہے آپ میں کم ہے, یہ تقابل ہو گیا. تو اس کو ہم کہیں گے اس میں تفضیل, جس میں فضیلت ہوگی کسی ایک کی دوسرے کے ساتھ. جیسے اس کا وزن ہوگا افعل, جیسے عالم, جیسے افضل, افعل کے وزن پر احسن, اجمل, اصغر, اکبر وغیرہ. یہ اس میں تفضیل ہے. لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور ہے, وہ اس میں مبالغہ. اس میں مبالغہ یعنی فاعل میں صفت کی زیادتی کے لیے استعمال یا کثرت کے لیے استعمال جب ہم کرتے ہیں, اس اسم کو ہم اس میں مبالغہ کہتے ہیں. اس میں تقابل نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کے مشہور اوزان کافی سارے ہیں. فعال ہے, فعیل ہے, فعول ہے, اسی طرح فاعول ہے, اس طرح فعول ہے, اسی طرح فعالت ہے وغیرہ. اب یہ جو ہم نے 8-10 آپ کو وزن بتا دیے ہیں, یہ ایسے وزن یاد نہیں رہیں گے, آپ اس کی مثالوں سے یاد رکھ پائیں گے انشاءاللہ. جیسے فعال کے وزن پہ غفار, اور یہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے ہے کہ بہت بخشنے والا, تو اس کے میں مبالغہ موجود ہے. اس طرح فعیل صدیق, اس کے وزن پر آ گیا. فعول غفور, بہت بخشنے والا یہ. اس طرح فعیل سمیع, قدیر, یہ فعیل کے وزن پر آ گیا. علیم, بہت علم والا. اس طرح فاعول, اس کی مثال فاروق, ٹھیک ہے, بہت فرق کرنے والا. اس طرح فعول قدوس, اب قدوس
یہ آپ کو یاد ہے. سبوہن قدوسن دونوں جو ہیں وہ فعول کے وزن پر ہیں. اس طرح وہ فعول ہے فا پیش کے ساتھ اور یہ ہے فعول قیوم. اسی طرح فعالہ فعالہ علامہ. تو یہ ہمارا رہا اسماء مشتقہ اور یہیں ہم اپنا رسو ختم کرتے ہیں سبق کو. کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اینی کوشچن؟ اسماء مشتقہ تو بہت آسان ہے کیونکہ وہ مشتق ہو رہے ہیں نا, نکل رہے ہیں. آپ کو فاعل مفعول تو پہلے ہی آتے ہیں اور آپ نے ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کے طریقے پہلے سے جانتے ہیں آپ آلریڈی. باقی اس میں ظرف رہ گئے تو وہ مفعل یا مفعل کے وزن پر ہوں گے, اور اسی طرح اس میں اعلیٰ جو ہے وہ مفعال کے وزن پہ آئے گا ثلاثی مجرد سے, اور اسی طرح تفضیل جو ہے وہ افعلوں کے وزن پر. اس کی بھی مثالیں دن رات ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آسن اکبر اصغر عالم وغیرہ. اور اسی طرح اس میں مبالغہ جو ہے وہ بہت سارے طریق قرآن میں جگہ جگہ, کہیں غفار, کہیں غفور, کہیں علیم, کہیں کریم. تو جس طرح وہ مثالیں ہیں نا ان کا ویسے ہی آپ فاعل لام کے حساب سے وزن بنا سکتے ہیں, اینڈ وائس ورسا. دونوں طرح یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ امید ہے کہ آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی, اور زیادہ پریکٹس کریں گے تو اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. There is no question. We will conclude here with this dua and pray کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. See you inshallah next lecture. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.